الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدیہ درود و سلام پیش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وصحبہ وسلم الصلاة والسلام علیک رسول اللہ علیہ وصحبہ خاتم النبیین جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ خرید لے تو ہمیں آپ کے وسیلے سے انمول کر دیا چونکہ یہ کام نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہے خریدنا یہ کام اللہ کا ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا خریدار ہے آپ خریدتے نہیں ہیں آپ کی وجہ سے خریدا جاتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کہا یہ جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ
سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے وفا جو کرے گا تو ہم تیرے ہیں. وہ واحد ہے، احد ہے، تو ہم تو جمع میں آ رہا ہے. ہم کیسے تیرے ہیں؟ ہم میں کیا ہے؟ ہم میں کون کون ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تمام گناہوں کی معافی ہو جائے گی لیکن شرک کی معافی نہیں ہوگی. یہ کہا ادھر حکم دیا ہے کہ شرک نہیں کرنا، لیکن ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیہ کریمہ تلاوت کی. اس میں اللہ خود فرما رہا ہے شرک کرو. یہ ہم جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ کیسے کہا؟ ایک تلخیص کی ایک سمندر جو ہے اس شعر کے مصرے میں کیسے بند ہے. تو جب ہم نے غور کیا تو نظر آیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اور اس میں اللہ کریم شرک کرنے کو فرما رہا ہے. شرک کیسے کرنا ہے؟ فرمایا میرے ساتھ شریک ہو جاؤ. سارے راستے بند ہیں، سب دروازے بند کر دیے اور فرمایا کہ خبردار اگر کسی نے میری ذات کے ساتھ کوئی شریک ہوا لیکن ایک راستہ کھول دیا، فرمایا یہ راستہ ہے تمہارے اللہ تک رسائی کا. وہ کون سا ہے؟ فرمایا ان اللہ. جہاں انا کا ورڈ استعمال ہوتا ہے ادھر اللہ قسم کھاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، اس پہ شک نہیں کرنا. بے شک اللہ اور فرشتے ہم سب مل کے ایک ہی کام کر رہے ہیں. کیا؟ فرمایا کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں، یصلون علی النبی. اس کا کوئی کام نہیں ہے، اسے کسی کام کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس نے پھر بھی ایک کام دائمی لے لیا، ہمیشگی میں لے لیا اور فرمایا میں کر رہا ہوں. لامحدود، انلمیٹڈ. فرشتے جو ہیں وہ بھی جو حکم عدولی نہیں کرتے، جن کے پاس فقط ایک راستہ ہے. کون سا؟ صرف حکم ماننے کا. کہیں آپشن نہیں ہے، کوئی بیڈ راستہ، کوئی بیڈلی، کوئی گندا راستہ لینے کا. وہ کرنا ہے جو اس کا حکم ہے. فرمایا کہ میں اور میرے تمام فرشتے، میں تو کر رہا ہوں آلریڈی. کب سے کر رہا ہے اللہ؟ فرمایا جب سے ہوں
ایک پاسٹ ماضی ہوتا ہے، ایک حال ہوتا ہے، ایک مستقبل ہوتا ہے۔ اب یہ سینٹینس کون سا آ رہا ہے؟ یہ پریزنٹ کنٹینیو ٹینس ہے، اور کب سے ہے؟ میں جب سے میں ہوں تب سے کر رہا ہوں، کروں گا نہیں، کیا تھا نہیں۔ فرمایا کر رہا ہوں۔ تم تمام فرشتے مل کے میرے ساتھ وہی کام کرو۔ اب وہ شریک ہو گئے، فرشتے بھی اللہ کے کام میں، جو اللہ کا کام ہے وہی فرشتے کر رہے ہیں۔ اب ساتھ ملا لیا کن کو؟ فرمایا یا ایہا الذین، اے ایک ذات، آمنو جو مسلمان ہیں، نہ کسی دیوبندی کو کہا، نہ کسی شیعہ کو کہا، نہ کسی اہل سنت کو کہا، نہ کسی حنفی کو کہا، نہ کسی بریلوی کو کہا۔ تمام اختلاف ختم کر کے فرمایا جو امتی ہے، جو ایک جز ایک کونے میں نہیں بیٹھا ہوا، جو شہنشاہی جس نے لی ہے، جو لاسانی ہے، ہر مسلمان لاسانی ہے، جو اپنے پیروں کے پیچھے نہیں چل رہا، جو اپنے مولویوں کے پیچھے نہیں چل رہا، جو فقط احد کے پیچھے چل رہا، احد کے حکم کو اس کی اتباع کر رہا ہے، اس حکم کو مان لیا۔ فرمایا تمام اختلاف ختم کر کے، تمام اختلاف ختم کر کے تو تم اس طرح کرو، میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ قبر میں ہر شخص نے اکیلے جانا ہے، قبر میں نہ کسی کے پیر نے ساتھ جانا ہے، نہ کسی مفتی نے ساتھ جانا ہے، نہ کسی مولوی نے ساتھ جانا ہے، نہ ہی کوئی محلے دار نے ساتھ جانا ہے، نہ آپ کے باپ نے ساتھ جانا ہے، نہ آپ کے بھائی نے ساتھ جانا ہے۔ اس لیے تمام اختلافات کو چھوڑ کر فقط ایک مسلم ہو جاؤ۔ یہ جو پیر اور یہ جو مولوی اپنے اپنے پرچار اور من گھڑت کہانیاں سناتے ہیں، ان کا پیچھا چھوڑ کے فقط احد کے پیچھے چلو، توحید کے پیچھے چلو، امام الانبیاء کے پیچھے چلو۔ قبر میں کوئی ساتھی نہیں تمہارا ہوگا، نہ تمہاری نماز پوچھی جائے گی، نہ تمہاری زکوٰۃ ہوگی، نہ ہی تم سے 5 سوال ہوں گے، فقط تجھ سے 3 سوال ہوں گے، اور فقط ایک سوال ہوگا تجھ سے، اور وہ تیرے عقیدے کا ہوگا۔ اگر وہ درست نہ ہوا تو تیرا سب کچھ گیا چلنے میں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ایک سوال ہوگا، فقط ایک سوال ہوگا، ایک سوال ہوگا، اگر وہی درست نہ ہوا سب کچھ تباہ تیرا۔ خبردار کوئی کسی
وقت دعا کرو سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. کسی بھکاری نے، کسی صدقہ خیرات لینے والے نے تیرا کوئی کام نہیں کرنا. آئے گا تو تیرا ایک عمل تیرا آئے گا. اس کی تیاری کرو. خبردار، اگر کسی نے یہ انڈیا کا دین بنایا، کسی نے فلسطین کا دین بنایا، کسی نے پاکستان کا بنایا، ارے یہ دین وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، صرف محمدی بنو، کوئی کسی فرقے کے پیچھے نہیں چلنا. یہ ٹوپی ڈرامے بنائے ہوئے ہیں. قبر میں تیرے باپ نے ساتھ دینا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تمام فرقوں کو چھوڑو. بنی اسرائیل کے 72 فرقے، میری امت کے 73 فرقے، ارے 73 کے 73 فرقوں سے منع فرمایا. جو تمہیں پیر یا کوئی مولوی اپنے پیچھے چلائے، ارے اسے چھوڑ دو. یہ دین عہد کا ہے. یہ ہمیں پیر اور یہ مولوی ہمیں سمجھ نہیں آنے دے رہے کس طرف جانا ہے. کبھی کسی کی کتاب اٹھا کے لے آتے ہیں، کبھی کسی کی کتاب اٹھا کے لے آتے ہیں. اللہ نے اپنی کتابوں سے منع فرمایا، ہم ان پہ عمل نہیں کرنا. ایمان لانا فرض ہے. فقط اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک یہ ذکر میں نے نازل کیا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں لوں گا. ایک بندے کا صبح اکنامکس کا پیپر ہے، اس سے تیاری جو تم انگلش کی کروا رہے ہو، کیوں؟ یوم الدین وہ بات کی بات ہے، عالم برزخ کی جو بات ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تو بھی خوبصورت ہے، پیپر بھی تیرا خوبصورتی کا ہوگا. ایک مسلمان کو ہم لوگ کسی طرح درگاہوں پہ جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، مولویوں کے پاس جاتے ہیں، شیطین سے کسی طرح اپنی جان چھڑا کر یہ بدیانے لوگ ہمیں اپنے پیچھے چلا لیتے ہیں. اور یہ ممبر پہ جا کے مار رہے ہو تو یہ ممبر رسول ہے، یہ تیرے باپ کا ممبر ہے، یہ کسی نبی کا ممبر نہیں، کسی رسول کا نہیں، یہ نبیوں کے نبی کا ممبر ہے، رسولوں کے رسول کا ممبر ہے. اتنا پیارا دین ہے، جس بھی دین کے ٹکڑے کر کے محلوں کو خراب کر دیا، مقتدیوں کو خراب کر دیا. اللہ نے فرمایا 4 کتابیں نازل فرمائی میں نے، تورات، زبور، انجیل. ان تیسری اور چوتھا قرآن پاک، میں یہ 4 کتابیں ہیں، لیکن باقی یہ چاروں پہ ایمان لانا فرض ہے، عمل نہیں کرنا. 3 پہ
کیوں؟ وہ سب اس سمندر میں سمائے ہوئے. جب اللہ کریم نے منع فرمایا، جو اپنی کتابیں بھیجی ہیں، اپنی نازل فرمائی ہیں، فرمائے ان میں اتنا رد و بدل ہو گیا، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سے جدا کرنا مشکل ہو گیا. صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سے جدا کرنا مشکل ہو گیا. اس طرح ہر بندے نے اندر اپنا اپنا لقمہ ٹکڑا ڈالا ہوا ہے. تو تم اس طرح کرو، اس نفس نفسی کے عالم ایسے کرو، میں اپنے قرآن کی خود حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں، تم اس طرح کرو، میرے قرآن کی طرف آ جاؤ، اس کو پڑھو. یہ انسٹرکشن بک ہے تمہاری، یہ ہدایت کی کتاب ہے تمہاری. اب دیکھیں، یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک کوئی فرقہ نہیں بچا. پہلے بھی فرقے جو ہیں وہ تباہ ہوئے، پہلے بھی ایمان والے تھے، ان پہ روزے فرض کیے اللہ نے تاکہ وہ اور زیادہ ان وقت کے نبیوں کی شریعت کو اپنا کے اور زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تم پہ بھی روزے فرض کیے، ایمان والوں پہ. یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. فرمایا مسلمان پہ، ایمان والوں پہ نماز فرض ہے، وہ مجھ سے مدد طلب کریں صبر اور نماز کے ساتھ. یہ ہر چیز میں اختلاف، یہ کوئی پراپرٹی کا کام ہے، گاڑیوں کا کام ہے، یہ کون سا کام ہے؟ یہ کون سا کام ہے جو اپنے مشاہدے آ کے بتا رہے ہو، جو اپنے تجربات جو ہے وہ لوگوں کو بتلا رہے ہو اپنی مساجد میں، درگاہوں میں؟ یہ اللہ کا کام ہے. یہ اس طرح کرو کہ قرآن سے دکھاؤ کیا حکم ہے، کس طرف جانا ہے. اختلاف اوروں چیزوں میں ہوگا، اس میں کوئی اختلاف نہیں. جب تک منزل کا نہیں پتا، اس وقت تک راستے کا نہیں پتا. منزل توحید ہے، راستہ سید الانبیاء علیہ السلام نے بتایا. ایک ہی راستہ ہے. سارے اختلاف ختم ہو گئے، سارے اختلاف ختم ہو گئے. میں 8 منٹس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. پہلے میں سفر طے کر آیا تو اس وجہ سے آیا ہوں کہ میں کوئی تقریر کرنے نہیں آیا، میں آپ کو قرآن سنانے آیا ہوں. آپ چلیں ایک عہد کے پیچھے، سید الانبیاء علیہ السلام کے پیچھے چلیں. اچھا، حکم ہے. اب سوال جو ہے وہ قبر کے کتنے ہیں؟ کتنے ہیں حضرت؟ 3 سوال. بخاری مسلم شریف میں کتنے؟ مختلف کتابوں میں اختلاف ہے، مگر سوال 3 ہیں. بخاری مسلم شریف میں 1 ہے، باقی میں 3 ہے. اختلاف جو ہے، اچھا وہ سوال کیا، ان کی تیاری کرنی ہے آپ لوگوں نے. جب تک وہ سوال ٹھیک نہ ہوا تب تک اب جس گھر کی بنیاد مضبوط نہیں، اوپر کیا منزلیں طے کر رہے ہیں، سب کچھ گر جائے گا نیچے، تباہ ہو جائے گا سب کچھ. پہلا سوال من رب کا. دوسرا سوال ما دینوں کا.
ایک سوال ہے بس، قبر کا فقط ایک سوال ہے، کون سا؟ اگر یہ دو سوالوں پہ بات ختم ہوتی تو یہی ہوتی۔ اب ایک سوال ہے قبر کا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ وفا کیا ہے؟ یہی وفا ہے۔ اپنے اپنے پیروں کو چھوڑیں، اپنے مولویوں کو چھوڑیں، اس مولوی کو پکڑیں جو سرکار کی بات بتاتا ہے، اس مرشد کو، پیر نہیں ہوتا مرشد ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے، اس مرشد کو پکڑیں جو ان کی باتیں بتاتا ہے، جو آ کے اپنی رام کہانیاں سنائیں۔ اپنے گھروں کے لیے تو بڑا ذہن ہے آپ لوگوں کا، کوئی گاڑی خریدنی ہے اس کے لیے تو بہت آپ سوچ سمجھ کے لیتے ہیں۔ تو دیکھیں جو قرآن سے باہر بات کرتا ہے اسے اٹھائیں ممبروں سے، کوئی ضرورت نہیں انہیں اپنی مساجد میں رکھنے کی۔ کس لیے رکھا ہے؟ اگر یہ کوٹ پہننا ہے کس لیے پہننا ہے؟ تاکہ سردی کور ہو جائے۔ یہ مائک کیوں پکڑا میں نے؟ آپ تک آواز آ جائے۔ کپڑے کیوں پہنے؟ سطر ڈانپا جائے۔ تو جس نے ڈاکہ مارنا ہے آگے، ان کو مسجدوں میں رکھا کیوں ہے؟ انہیں نکالیں، جب ان کو نکالیں گے فقط آمنو کو رکھیں گے، وہ آپ کو آپ کے آقا علیہ السلام کی بات بتائے گا۔ آپ نے سفروں کی نہیں بتائے گا، میں تھک گیا ہوں، میں آ گیا ہوں، میں فلاں ہو گیا ہوں، میرے بچے یہ وہ فقط پنجتن پاک کی بات بتائے گا کہ کیسے کربو بلا میں کیا ہوا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وہ بتائے گا ادھر سے، جو قرآن بتائے اس کا۔ آپ یہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ ایک منٹ میں آپ کو قبر میں چھوڑ کے آنا ہے، اور یہ مت سمجھے کسی کو موت آنی ہے، موت کسی کو بھی نہیں آنی، یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ جو بے لگام اپنی وشز کو آپ پھینک رہے ہیں نا، آپ کی چاہت میں مرنا ہے۔ کلو جسد الموت نہیں ہے، کلو روح الموت نہیں ہے، نہ روح مرے گی نہ آپ کا جسم مرے گا۔ تو پھر یہ موت کیا ہے؟ میں وقت نہیں ہے اتنا کہ میں آپ کو کچھ بتا سکوں، اسی شعر میں ہی کور کرتا ہوں۔ سید الانبیاء علیہ السلام ادعو الی اللہ، اللہ کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ یہ موت ہے کیا پھر؟ اگر یہ کنسپٹ نہیں ہے، مرنا ہی نہیں، تو پھر یہ جنازہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں آپ تبلیغ فرما رہے تھے۔ ادھر ایک جس کا نام قریشی بھی تھا، ہاشمی بھی تھا، لمبی داڑھی بھی تھی، رنگ بھی گوڑا تھا، اور ابو جہل تھا۔ ابو جہل تھا، اسے سمجھ نہ آیا، تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا کما تسمع الموت، یہ نہیں سنے گے آپ کی
یہ مردہ ہے. کیا ہے یہ مردہ ہے. اچھا وہ تو کھا رہا ہے پی رہا ہے، کھا رہا ہے پی رہا ہے، تو وہ مردہ کیسے ہو گیا؟ ہمارے پاس جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے قبر میں جانے والا مردہ ہوتا، لیکن سید الانبیاء علیہ السلام کے پاس حاضر خدمت ہوئے جو رسول ہیں فرشتوں میں سے، فرشتوں کے سردار حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کی بات کو نہیں سمجھے. کھاتا پیتا مردہ، چلتا پھرتا مردہ، بات کرتا مردہ. تو پھر کنسپٹ کیا ہے؟ موت کا کیا کنسپٹ ہے؟ موت کیا ہے؟ سید الانبیاء علیہ السلام سے بے وفائی کا نام موت ہے. وہ چاہے آپ ہو، میں ہوں، کوئی بھی ہو، جس نے ان سے بے وفائی کی وہ مردہ ہے. موت اس کو آئے گی. ادھر امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کلیجے کو نکالا گیا، چبایا گیا. ادھر کربلا میں غازی عباس کے بازو کاٹے گئے، امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹا گیا. ادھر فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ٹکڑوں میں بٹنے والے، کوئی ادھر ٹکڑے پڑے ہوئے، کوئی ادھر پڑے ہوئے. قرآن کہہ رہا ہے یہ اس راستے پہ چلتے چلتے عام جیسے موت آئی، موت ہے اموات، یہ جمع موت ہے. اتنی موتیں ہوئی آپ سب نے دیکھ لیا، لیکن بل احیاء، بلکہ یہ تو حیاتی والی ہے، انہوں نے یہ تو زندہ. جب عہد کو ماننے والے آپ ہیں، جب اس کی ماننی ہے، یا قرآن کو ماننا چھوڑ دیں یا اس کو صحیح طریقے سے کلھا اسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مکمل اسلام میں داخلہ لے. ادھر یہ کہا کہ یہ مردہ نہیں ہے، یہ حیاتی باغ ہے. جو آقا علیہ السلام کے وفادار ہیں وہ زندہ ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور حاصل نہیں ہے، تمہیں شعور حاصل نہیں ہے. جب اس نے کہہ دیا وہ زندہ ہے تو وہ زندہ ہے. چونکہ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، ہم نے قرآن پہ عمل کرنا ہے، یہ کسی کی کتاب نہیں. جب وہ زندہ ہے، اب سب ولی زندہ ہے، سب نبی زندہ ہے، سب رسول زندہ ہے، حق کا سب راستہ لینے والے زندہ ہیں. جس نے ان سے بے وفائی کی وہی مردہ ہے. چاہے وہ اس زمین کی پشت پہ چلے، چاہے وہ ممبروں پہ بیٹھے، وہ مردہ ہے. جو بے وفا ہے، جو ڈاکو ہے، وہ بھی مردہ ہے. سب سے بڑا چور کون ہے؟ دین کا ڈاکو. اب ادھر فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اب فرمایا یہ شعر اپنا ختم کرنے لگا ہوں. فرمایا یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم بھی تیرے، تقدیر خود بھی لکھتا جا، ان سے وفاداری کر. کلو نفس ذائقۃ الموت. اب اس کا ایک نقطے پہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ کیا ہے؟ اب نم جسم مر رہا ہے. جو بندہ بد عقیدہ مرے گا اس کی کوئی نماز نہیں ہے. یہ تو آخرت کے سوال ہے. جس کا عقیدہ درست نہیں، جس بندے نے میٹرک کلیئر نہیں کیا، وہ کیوں جا کے انٹرمیڈیٹ میں ایڈمیشن لے رہا ہے؟ کیوں رفا کے ساتھ ایک سیکوینس بنا ہوا ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. پہلے عقیدہ درست کریں اپنا، اس کے بعد یہی نماز مومن کی مراد ہے
کسی فرقے کی معراج نہیں ہے، یہ مومن کی معراج ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ کیا ہے؟ موت ہے اور اس میں ذائقہ۔ فرمایا جس نے اپنے کسی ایسی جگہ اپنے مرشد کو لیا جس نے حق کا راستہ بتایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ جس نے اپنے نفس کو بے لگام نہ چھوڑا اس سے موت نہیں آئے گی، اس سے موت نہیں آئے گی۔ اب ایک تو موت میں ذائقہ ہے، ایک موت میں ذائقہ ہے، کلو نفس ذائقہ ہے۔ تل موت کس کو ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جس چیز جو مردہ ہوتا ہے اس میں بدبو آتی ہے۔ جو بندے نے اپنی خواہشات اپنی وشز کو بے لگام چھوڑا اسی کو موت ہے۔ جس نے لگام میں لے آیا اس کو موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس سے کہا جائے گا سلام قول من رب رحیم، تجھ پہ تیرے رب کی سلامتی ہو۔ اس لیے آپ میرے بزرگ حاضرین محفل، آپ جو ادھر تشریف فرما ہے